وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. بات کر رہا تھا انسان کی زندگی دو قسم کی ہے، ایک ضروریات زندگی ہے، ایک مقصدی زندگی ہے. ایک ضروریات زندگی ہے. ضروریات زندگی، اس باڈی نے جب تک رہنا ہے اس کا خیال، بس کا خیال اتنا ہونا چاہیے جتنا اس کا ضرورت ہے. ایک مقصدی زندگی ہے، جیسے میں نے اس کو اس انداز میں سمجھا دیا جیسے بھینس. ایک انسان بھینس لاتا ہے، مقصد اس کو کھانا کھلانا نہیں ہوتا، مقصد اس کے لیے گرمی کے اندر پنکھا لگانا مقصد نہیں ہوتا، سردیوں میں ہیٹر لگانا یا جگہ کو گرم کرنا مقصود نہیں ہوتا. صرف یہ اس سے اس کی ایک مقصدی زندگی اس کو مل رہی ہے. وہ مقصدی زندگی یعنی اس سے اس کو کاروبار مل رہا ہے، اس سے اس کو فائدہ مل رہا ہے، اس لیے اس کا خیال رکھا جا رہا ہے. اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ارے انسانوں، میں نے تمہارے لیے جو زمین کو بچھایا ہے کس لیے بچھایا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. ارے انسان، میں نے تمہارے اوپر جو یہ آسمان سجایا ہوا ہے اور اس آسمانوں میں جو ستارے ہیں، اس آسمان میں جو سورج تمہیں نظر آ رہا ہے، جو تمہاری فصلوں کو پکا رہا ہے، یہ زمین جو تمہارے لیے میں نے بچھائی ہے، اس میں جو تم بیج ڈال دیتے ہو، یہ تمہیں جو اگا کے دیتا ہے، یہ میں تمہیں جو کھلا رہا ہوں، یہ میں تجھے پلا رہا ہوں، اوپر سے پانی اتر رہا ہے، فرشتے تمہاری حفاظت کے لیے لگے ہیں، 360 جوڑ ہیں، 360 فرشتے تمہاری حفاظت میں لگے ہوئے ہیں. یہ سارا نظام کیوں؟ مقصد ہے. ہر انسان تجھے دنیا میں بھیجنے کا ایک مقصد ہے. صرف یہ نہیں دونوں ہاتھوں سے کماتے رہو، بینک بیلنس جمع کرتے رہو اور روح نکل جائے اور مر جاؤ، قبر میں آ جاؤ، پھر میں کہوں من ربک ومن رسولک وما دینک. پھر کوئی کہے گا یقول ما یقول الناس یفعل ما یفعل الناس. پھر تمہارے جواب یہ نہ ہو یقول ما یقول الناس، اے آنے والے تو نے رب کس پروگرام لے کر آیا، اس پر کتنا عمل کیا؟ پھر وہ کہے گا یقول ما یقول الناس، جو لوگ کہتے تھے میں وہی کہتا رہا آیا ہوں، بس زندہ باد مردہ باد کے نعرے لگا کے میری زندگی گزار کر آ گیا ہوں. یفعل ما یفعل الناس، جو لوگ کرتے تھے میں بھی وہی کرتا رہتا تھا، صبح سے لے کے رات تک بس کماتا رہتا تھا. مسجدوں سے آواز آتی تھی میں نہیں آتا تھا. اللہ کہے گا اتنے فرشتے تیری خدمت میں تھے، یہاں پر بھی فرشتے بیٹھے، اس کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، ایک ایک لمحے کا لکھ رہے ہیں، ایک ایک واقعہ لکھ رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہو لکھ رہے ہیں. ایک اچھے فرشتے یعنی اچھا بھی لکھنے والے دائیں طرف، جو برا کر رہے ہیں وہ برا لکھنے والے، ایک منکر ہے اور ایک نکیر ہے، دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، یہ لکھتے جا رہے ہیں. کل اللہ کی عدالت ہوگی، اللہ یہ فلمیں چلائے گا، ہاں دیکھو یہ کیا کرتے رہے ہو. یوم تشہد علیہم ایدیہم وارجلہم، زبان کو مہر لگ جائے گی، زبان بند ہو جائے گی، ہاتھ گواہیاں دے گی، یہ پورے گواہیاں دیں گے، یہ چمڑا گواہی دے گا، یہ ہاتھ گواہی دے گا، یہ پیر گواہی دے گا. یا اللہ یہ مجھ سے یہ گناہ کرتا رہا، یہ ظلم کرتا رہا، یہ زیادتیاں کرتا رہا. یا اللہ اس کام سے اس نے بہت کچھ سنا ہے تیری نافرمانی، اس نے پوری زندگی گانے سنتا رہا، پوری زندگی یہ غیبتیں سنتا رہا، دوسروں کی برائیاں سنتا رہا، اور اس ہاتھوں سے بڑی سازشیں کرتا رہا، کبھی کس کو تنگ کرنے کی سازش، کبھی کس کو پریشان کرنے کی سازش، کبھی کیا کرتا رہا. اس پاؤں سے کبھی خیر کا کام نہیں ہوا، سارا شر کا کام ہوا. ارے انسان ایسا نہ ہو آتے ہوئے میں اور آپ تو رو رہے تھے، ہمارے گھر والے خوشیاں منا رہے تھے، چاچے مامے مٹھائیاں بانٹ رہے تھے، یہ نہ ہو جاتے ہوئے سارے یہ کہیں شکر جان چھٹی، محلہ بھی کہے شکر جان چھٹی،
دو صحابہ بھی کہ چنگا ہویا چلا گیا نا بابا، آتے ہوئے جیسے ہم رو رہے تھے جاتے ہوئے ہم خوشی سے جائیں، پیچھے والے سسکیاں مارتے ہوئے روئے، پیچھے والے سسکیاں مارتے ہوا کہ یار بندہ بڑا اچھا تھا، بندہ بڑا کھرا تھا، جو بھی تھا بڑا منصف تھا، انصاف والا تھا، خیر کی باتیں کرتا تھا، کبھی شر نہیں سنا۔